السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مزے میں ہیں؟ چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر کوئی مشکل بھی ہے تو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے نا؟ مشکل کے بعد آسانی نہیں ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اگر کوئی مشکل ہے تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ مشکلات بھی کئی دفعہ ہم کو جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہیں، ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہیں، ہے نا۔ مشکل میں دعا مانگتے رہنا چاہیے، بس۔ کہتے ہیں نا دیر از آلویز اے بلیسنگ ان ڈسگائز، تو کئی دفعہ بلیسنگ ہوتی ہے یہ مشکلات جو ہوتی ہیں، ہے نا۔ اور کیا میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ جب مشکل آتی ہے نا تو انسان دعا بہت مانگتا ہے اور پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے ایک طرح سے، اور اپنا سیلف کنٹرول بڑھ جاتا ہے، اور سجدے بڑھ جاتے ہیں، دعا بڑھ جاتی ہے نا۔ تو اسی میں پھر یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے، اور آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مشکل میں آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور یہ اس کا بہت مثبت پہلو ہے کہ ہم جو ہے نا مشکلات میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو ہر چیز میں جو ہے نا مثبت پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے، اور مشکلات زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ جیسے میرے ابو کئی دفعہ یہ بات بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی نا تو بہت ایک دفعہ بیمار ہو گئی اور ہسپتال لے گئے، پوری رات میرے ٹیسٹ ویسٹ ہوئے تو صبح پتہ چلا کہ ٹیتھنگ پرابلم۔ تو زندگی میں ہر جگہ پہ ٹیتھنگ پرابلمس تو آتی ہیں اور آئیں گی، ہے نا۔ جب یہ فوجی جوان ہوتے ہیں ان کو کتنی ٹف ٹریننگ دی جاتی ہے شروع میں، پھر ان کو مشکل مقامات پہ بھیجا جاتا ہے جہاں پر زندگی اور ٹف ہوتی ہے، تاکہ جو ہے نا ان کا انر بھی جو ہے نا مضبوط ہو۔ ہاسٹل میں رہنے کو وہ ہمیشہ کہتے تھے بچوں کو ہاسٹل میں ضرور رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جا کے جو ہے تو زندگی کا رہنے کا سلیقہ اور کرینہ آ جاتا ہے، اپنا کام کرنا آ جاتا ہے، خود کام کرتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے آٹے دال کا بھاؤ ہر چیز کھانی پڑتی ہے، جو پکی ہے کھانی پڑتی ہے، اپنے کپڑے خود دھونے پڑتے ہیں، اور کمرہ خود صاف کرنا پڑتا ہے، یونیفارم اپنا خود استری کرنا پڑتا ہے۔ میں ان چیزوں سے گزری ہوئی ہوں، اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں سارا کچھ۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے حصے بھی لیے ہیں، جو جمپ کرتے ہوتے تھے پیچھے سے آ کے زور سے پھر جمپ کرتے ہیں، لانگ جمپ اور کیا کیا اسے کہتے تھے، اب تو نام بھی بھول گئے۔ تو اس میں پیچھے سے آتے تھے، پھر آگے جمپ مارتے ہیں تو آگے جاتے ہیں۔ تو زندگی میں ایسے کئی دفعہ پیچھے ہونا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک اچھی لانگ جمپ لگ جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اور کرنا تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہے۔ تو پھر پریشانی کس چیز کی؟ کسی بات کی پریشانی نہیں کرنی۔ کوئی شادی ٹوٹ گئی ہے، کوئی مرضی کی جگہ پہ منگنی نہیں ہوئی، اور کوئی جاب نہیں ملی، ہے نا، تو ہم لوگ اداس ہو جاتے ہیں، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں ہمارے لیے اس کے اندر بھی چھپائی ہوتی ہے وہ کامیابی، ہے نا، اور فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی۔ تو بات یہ ہے کہ کرنا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہے، تو پریشانی کس چیز کی؟ میری ایک مامی جان ہے تو ان کا بیٹا بیمار ہوا تو بڑے ہم لوگ پریشان تھے، تو میں نے انہیں کہا مامی جان آپ تو بڑی پریشان ہوں گی، تو مجھے کہتی ہے اللہ نے کرنا ہے، جو کرنا ہے اللہ نے ہی کیا ہے، تو اللہ نے شفا دینی ہے، تو میرا تو اس میں کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اس دن سے میں نے یہ بات ایسے پکڑ لی ہے نا، میں اس دن ان کو یاد بھی کرا رہی تھی، تو کہتی ہیں کہ ہاں نا، تو بات یہ ہے کہ کرنا تو اللہ نے ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے، بس اچھے اعمال کرنے ہیں، ہم نے خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے نا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ تو زندگی کے واقعات کو مانی دے۔ اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کام آپ کے خیال سے غلط ہو رہا ہے، لیکن امید قائم رکھیں کیونکہ اللہ کر رہا ہے۔ کئی دفعہ انسان ناشکر ہے، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ کم بات ہے کہ ہم اس حالت میں سجدے زیادہ کرتے ہیں، ہم اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں نا۔ تو بس ہر مشکل میں جو ہے نا صبر اور صلات سے ہمیں مدد لینی ہے، اور الحمدللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، بالکل ہر چیز پہ شکر ادا کرنا ہے۔ طبیعت خراب بھی ہے، کوئی پوچھتا ہے تو کہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بس سلام کرتے رہنا ہے، ہر ایک کو سلام کرنا ہے، اور بدگمانی نہیں کرنی۔
بدگمانی جو ہے نا یہ بہت کام خراب کرتی ہے، زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ تو بس صدقہ دیں، بلائیں ٹلتی ہیں صدقہ دینے سے، اور کسی کے رازوں کو ظاہر نہ کریں۔ اگر کوئی آپ پہ بھروسہ کر کے آپ کو بات بتاتا ہے نا تو اس کو اپنے تک ہی رکھیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو بات بتا دیں گے اور آگے سے کہیں گے کسی کو بتانا نہیں، اور پھر جب پتہ چلے گا تو سب کو پتہ چل چکا ہوگا، اور اس کو بھی ہم کہیں گے کسی کو بتانا نہیں۔ تو کسی راز کو ایک تو قریدنا نہیں چاہیے، اور اگر راز ہیں تو ان کو سنبھال کے رکھیں، یہ ہمارا فرض ہے، اس کی بھی پوچھ گچھ ہونی ہے نا۔ کوئی آپ کو امانت دیتا ہے، آپ کو اپنا راز دیتا ہے، آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہے، تو یہ ہمارا فرض ہے۔ اور باقی خیال رکھیں ایک دوسرے کا۔ دنیا جو ہے تو اس کے جھمیلے تو ختم ہونے نہیں ہیں، جب تک ہم ہیں تو جھمیلے تو رہنے ہی ہیں، تو ان جھمیلوں کو ہم نے خود سے حل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں دماغ بھی دیا ہے نا، تو حل کرنا ہے، اور سمجھ نہ آئے تو مشورہ کر لیں، لیکن مشورہ بھی اس سے کریں جو آپ کا ساتھی ہو، اور غلط مشورہ نہیں دینا، ہمیشہ صحیح مشورہ دینا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آتی ہے جو آپ کو لگتا ہے اس کے لیے بہتر ہے تو اس کو ضرور بتا دیں۔ ایک دفعہ میں نے کسی کو دیکھا بہت اپنے قریبی کہ اس نے کسی کو غلط مشورہ دیا، تو میں نے بعد میں اس سے پوچھا، میں نے کہا تم نے یہ مشورہ کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے لگا کہ اس کو یہی مشورہ پسند آئے گا۔ تو یہ نہیں کرنا، کسی کو مشورہ پسند آئے گا یا نہیں آئے گا، آپ نے مشورہ صحیح دینا ہے، کیونکہ اس کی پوچھ گچھ ہونی ہے، یہ تو امانت ہے۔ تو بس یہ کام ہم نے ضرور کرنا ہے، اور خوش رہنا ہے۔ ہوا چل پڑی ہے اس وقت، اچھا لگ رہا ہے، باہر میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور ہلکے ہلکے بادل آئے ہوئے ہیں، تو موسم بدل رہا ہے۔ اب ایسی فیلنگ آنی شروع ہو گئی ہے جیسے موسم بدل رہا ہے، تو دل کے موسم کو بھی بدلیے۔ دل کا موسم بدلے گا تو دنیا آپ کو اچھی لگے گی۔ اور دل کا موسم کیسے بدلے گا؟ اینک سے تو کئی دفعہ موسم نظر ہی نہیں آتے، ہے نا۔ موسم اچھے لگتے ہیں، لگتا ہے بادل آئے ہوئے ہیں، ویسے آئے ہوئے بھی ہیں، موسم ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، موسم سہانا ہے۔ تو اگر یہ والی اینک ہٹا کے یہ والی پہن لیں گے تو پھر زیادہ کچھ اچھا نظر آئے گا، روشنی ہو گئی ہے ایک دم۔ تو اینکیں بدلتے رہیں، کبھی آپ نے کسی چیز کو کیموفلاج کرنا ہے تو یہ اینک موجود ہے، اور اگر کلیئر دیکھنا ہے تو یہ اینک موجود ہے، ویسے اس اینک کے اوپر بھی یہ اینک آ سکتی ہے نا۔ تو زندگی میں اینکیں بدلتے رہیں، اور اپنے پرسپیکٹیو بھی بدلتے رہیں، ہے نا۔ کبھی کوئی ایک بندہ برا لگتا ہے تو وہ بعد میں ہمیں اچھا بھی لگنا شروع ہو سکتا ہے، تو اندر کی بات تو کسی کی پتہ نہیں ہوتی نا۔ تو بس اپنی طرف سے اچھا کرنا چاہیے، بس، اور کچھ نہیں۔ اور کیا کرنا ہے آپ نے اچھا یہ کرنا ہے کہ مجھے سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو میں اتنی محنت کرتی ہوں، گرمیوں میں آ کے بیٹھ کے بات کرتی ہوں آپ سے، تو آپ لوگوں نے جو ہے نا یہ اینکیں چڑھا کے تو سائڈ پہ نہیں ہو جانا میری بات سن کے۔ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور شیئر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے، اور دعا ضرور مانگنی ہے۔ دعا کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا، کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو پریشانی کس بات کی؟ پریشان تو ہونا ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی دے اور خوشیاں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔